بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت حضرت عباس۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سننے والے ہیں کربلا کا واقعہ، حضرت عباس علمدار کی شہادت، جسے سن کر آپ کا دل لرز جائے گا۔ اب بے وقت آ گیا کہ امام علی مقام اعلیٰ جدہ و علیہ السلام کے علم بردار حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہما امام پاک سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان، سارے بھائی بھتیجے اور بھانجے تو بھوکے پیاسے جام شہادت نوش کر لیے، مگر اگر ننھے ننھے سیروار بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر فرات سے ایک مسکیجہ پانی لاؤں اور ان پیاسوں کو پلاؤں۔ حضرت کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ فرمایا، بھائی عباس، تم ہی میرے علمدار ہو، اگر پانی لانے میں تم شہید ہو گئے تو پھر میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے زخم دل پر مرہم کون لگائے گا؟ عرض کیا، میری جان آپ پر قربان، مجھے پانی لانے کی اجازت ضرور دیجیے کہ اب میں ننھے بچوں کی پیاس کی تکلیف میری قوت برداشت سے باہر ہے۔ بس آخری تمنا یہی ہے کہ شاکی کوثر کے جگر پاروں کو چند گھونٹ پانی پلا کر میں بھی اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ حضرت امام نے عباس کی طرف سے جب بہت استحار دیکھا تو انہیں سینے سے لگایا اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ ان کو اجازت دے دی۔ وہ ایک مسکیجہ کاندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس کو فرات کی طرف آتا ہوا دیکھا تو روک دیا۔ آپ نے فرمایا، اے کوفیو، خدا تعالیٰ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شرماؤ۔ افسوس صد افسوس کہ تم لوگوں نے بے شمار خطوط بھیج کر نواسائے رسول کو بلایا اور جب بے سفر کی مشقتیں اٹھا کر تمہاری زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو ان کے ساتھ تم نے بے وفائی کی۔ دشمنوں سے مل کر ان کے تمام رفقا، دوست، با احباب اور عزیز و اقارب کو شہید کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ سوچو قیامت کے دن نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے جب تک کہ حسین یزید کی بیعت نہ کر لیں۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا۔ فرمایا، حسین سر کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے۔ پھر حضرت عباس شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑے اور تلواریں آودار دھواں دار چلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلاتے ہوئے فرات کے قریب پہنچ گئے۔ پانی کے کنارے والی فوج نے جب آپ کو دیکھا تو بے آہنی دیوار بن گئی، مگر شیر خدا کا شیر مارتے کاٹتے اور دشمنوں کی شپوں کو چیرتے پھاڑتے آگے بڑھا اور گھوڑے کو فرات میں داخل کر دیا۔ مسکیجہ بھرا اور ایک چلو ہاتھ میں پانی لے کر پینا چاہا کہ ننھے ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور بلکنا یاد آ گیا تو آپ کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ شاکی کوثر کے دلارے علی اور فاطمہ کے جگر کے پارے تو پیاس سے تڑپ تڑپے اور ہم سیراب ہو جائیں۔ آپ نے چلو کا پانی ڈال دیا اور بھرا ہوا مسکیجہ بائیں کاندھے پر لٹکائے ہوئے نکل پڑے۔ چاروں طرف سے شور ہوا، راستہ روک لو، مسکیجہ چھین لو، پانی بہا دو کہ اگر حسین کے خیمے تک پانی پہنچ گیا تو پھر ہمارا ایک بھی سپاہی نہیں بچے گا، سب کی عورتوں بیوہ ہو جائیں گی۔
اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اور حضرت عباس اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح اہل بیت نبوت کے پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے۔ جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے بفرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لاشوں پر لاشیں گرنے لگیں اور خون کی نالی بہنے لگی، اور شیر خدا کے شیر نے ثابت کر دیا کہ میرے بازوؤں میں قوت حیدری اور رگوں میں خون علی ہے۔ آپ برابر دشمنوں کو مارتے، کاٹتے، چیرتے پھاڑتے ہوئے خیمہ حسینی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک بدبخت جس کا نام زرارہ تھا پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ ہاتھ کاندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً داہنے کاندھے پر مسکیجہ لے لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے۔ پھر اچانک نوفل بن ارجق خبیث نے داہنا بازو بھی کاٹ کر الگ کر دیا۔ اب آپ نے مسکیجے کو دانتوں سے پکڑ لیا، مگر مسکیجہ کو خیمہ حسینی تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا۔ ایک بدبخت کا تیر مسکیجے میں ایسا لگا کہ پار ہو گیا اور اس کا سارا پانی بہہ گیا۔ پھر ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کر آپ کو زخموں سے چور چور کر دیا، یہاں تک کہ آپ گھوڑے کی جینس سے زمین پر آ گئے اور فرمایا، یعنی اے بھائی جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام علی مقام دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا کہ عباس علمدار خون میں نہائے ہوئے ہیں اور ان قریب جام شہادت نوش کرنے والے ہیں۔ شدت غم سے امام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر عباس کی لاش کو آپ اٹھا کر خیمہ کی طرف لا رہے تھے کہ ان کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اہل بیت نے اپنے خون سے سینچا ہے دین اسلام کو۔ ہمیں اور آپ کو اللہ حضور کے صدقے میں برے کام اور برائیوں سے بچائے اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمانہ کیا حق ادا کرے گا حسین کا؟ اے لوگو، زمین آج بھی قرضدار ہے حسین کی۔ دوستو، ہو سکے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لینا۔ خدا حافظ۔